اس لیے کہ یہ تو عنوان ہے جہیز یا شادیاں ساکی کے اس طرح کے کئی جیسے ہوتے ہیں جمعہ جو فطبات پہ کام کیے جاتے ہیں، قریب کو گاؤں منعقد کیے جاتے ہیں. دیکھیے آپ یقین مانیے اس وقت تک یہ چیزیں کامیاب نہیں، اس وقت تک یہ چیزیں عمل پر نہیں آئیں گے جب تک کہ گھر کے خواتین تیار نہیں ہوتے. تو بتانا مقصد یہ کہ یہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگ اگر فیصلہ کر لیے کہ میرے گھر کی شادی مجھے سادگی کے ساتھ کرنا ہے، بالخصوص مومن ہونے کی حیثیت سے میری گھر کی شادی مجھے سنت پر کر کے دکھانا ہے، تو پھر یقین مانیے گھر کی ہر شادی سادگی کے ساتھ ہو سکتی ہے. ورنہ یہ دو مثال کافی ہے. دیکھ لیجیے آج کئی گھروں میں دو چیزیں آپ کامن دیکھتے، ایک تو شادی سادگی کے ساتھ نہیں ہوتی، سنت پر نہیں ہوتی، جبکہ مرد حضرات اتنے خطبات سنتے ہیں، اتنے جذبات میں بیانات دیتے ہیں. بلکہ ایک صاحب نے تو فیصلہ بھی کر لیا تھا ایسی بیان سن کے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں جا کر اپنے بچے کی شادی سادگی کے ساتھ کروں گا. گھر چلے گئے، جا کر بیگم کو سنا دیے کہ بیگم سنو میں نے فیصلہ کر لیا اپنے بیٹے کی شادی سادگی کے ساتھ کرنا ہے، نہ پلنگ فرنیچر لینا ہے، نہ بچی والوں کے پاس کھانا لینا ہے، مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لا لینا ہے. کیا ہوا؟ بیگم گھور کے دیکھے، اچھا میرے باپ سے جب تم وصول کرے تھے تب آپ کو یہ حدیث یاد نہیں آئی کیا؟ میرے بھائیوں کو جب قرضوں میں مبتلا کرے تھے کیا اس وقت آپ کی سنت تیار نہیں ہے؟ جاؤ جی جاؤ، بچے کی شادی ہے، ارمانہ نکالنا ہے، اب آ کے سنت کی بات کر رہے. تو پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلی بات، گھر کی عورتیں جب تک فیصلہ نہیں کرے گی کہ میری شادی مجھے سادگی کے ساتھ سنت پر کرنا ہے، تو پھر یقین مانو اس وقت تک مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ شادی سنت پر نہیں ہو سکتی. دوسری اہم چیز دیکھ لیجیے، آج گھروں میں جتنے رسومات ہیں، گھروں میں جتنے رسومات ہیں، جتنے خرافات ہیں، کس کی وجہ سے ہے؟ یہی خواتین کی وجہ سے ہے. ورنہ کیا آج تک آپ لوگوں نے سنا کہ ایک علاقے میں ایک خاندان میں خواتین نے فیصلہ کر لیا، خواتین نے، کہ میرے بچے کی شادی میں کوئی رسم نہیں، میرے بچے کی شادی میں کسی بھی قسم کے خرافات نہیں ہوں گے، خواتینوں نے فیصلہ کر لیا. تو پھر ہوا کیا؟ سارے کے سارے مرد حضرات جمع ہوئے، منجے کی رسم کھیل رہے تھے، مرد حضرات جمع ہوئے سانچہ کی رسم کھیل رہے تھے، مرد حضرات جمع ہوئے ہلدی کی رسم کھیل رہے تھے. سنا آج تک آپ لوگوں نے؟ زندگی میں نہیں سنیں گے. کیوں؟ ان تمام رسومات کا تعلق خواتین سے ہے، جبکہ وہ خاتون تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے. اور آج کے دور میں دیکھیے یہ یوٹیوب انسٹاگرام کی وجہ سے یا علماء کی خطابات کی وجہ سے یا درس قرآن کی وجہ سے کچھ خواتین دین پر آ رہی ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں خواتین دین کی طرف آتی ہیں، اسلام کی طرف آتی ہے. پرابلم یہ ہے وہ اتنی دیندار ہو رہی ہے، ثبوت دکھا رہی پردے کے ذریعے سے، دیندار ہو رہی ہے، ثبوت دکھا رہی ہے نمازوں کی وجہ سے، لیکن شادیوں میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا آپ کو. ایک خاتون دیندار بن گئی، کیا شادی میں فرق نظر آئے گا؟ نہیں نا. ایک بے دین عورت جیسے شادیاں کرتی ہے اپنے گھروں کی، دیندار عورت بھی ویسی شادی کرتی ہے. تو اس لیے میری بہنوں، اگر یہاں سے آپ لوگ فیصلہ کر اٹھیں گے کہ میری گھر کی شادی میں لڑکی کے باپ کا، اگر میں لڑکے کی ماں ہوں تو پھر سنگل 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، اور شادی کی بات چیت میں آپ لوگوں کو کہنا ہے وہاں پر. ورنہ کیا ہے، لڑکے تو کہہ دیتے کہ انکل کچھ بھی نہیں چاہیے، لڑکے کا باپ بھی کہہ دے گا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے، مسجد میں نکاح کر کے بھیج دو. اس کے باوجود بھی کیا ہے، بچی کا باپ تیار نہیں ہوتا سنت پر شادی کرنے کے لیے. کیوں؟ اس کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے. لڑکا تو کہہ رہا ہے کہ نہیں چاہیے، اس کے باپ نے بھی تو کہا نہیں چاہیے، لیکن یار بچی تو میری رہے گی گھر میں عورتوں کے ساتھ، ان کی ماں کے پاس سے کوئی آواز نہیں آ رہی نا، ان کی ماں کچھ آواز نہیں اٹھا رہی، ان کی ماں کوئی سٹینڈ نہیں لے رہی. تو پھر میری بچی کو بعد میں ان کی ماں تانے دے دے، ان کی ماں اگر بعد میں ستانا شروع کر دے، اس سے بہتر یار 5 لاکھ کا خرچہ نہیں 10 لاکھ کا خرچہ کریں گے، سارے ارمان پورا کریں گے. تو پتہ کیا چل رہا ہے، لڑکا یا اس کے باپ کے فیصلہ کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ لوگ فیصلہ نہیں کرتے. نہ صرف فیصلہ کرتے بلکہ بات چیت کے موقع پر اگر آپ نے کہہ دیا کہ میرے گھر آنے والی بہو مجھے 0 بجٹ پر چاہیے، میری بہو اس کا اپنے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، گھر کی یادوں کو چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے جو لڑکی آپ کی میرے گھر آ رہی ہے، میرے بچے کی خدمت کرنا ہے، اس کے ہونے والی اولاد کی تربیت کرنا ہے، ضرورت پڑے تو ہماری خدمت کرنا ہے. تو بھائی آپ کی جو بچی گھر آ کر اتنی خدمت کر رہی ہے نا، اس کا آنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اب اس کے ساتھ مزید کچھ چیزیں دینے کی بات کر کے اس کی اہمیت کو کم مت کر دو، صرف لڑکی کو بھیج دو کافی ہے. کہنا کس کو ہے؟ آپ لوگوں کو کہنا ہے. جب تک آپ لوگ یہ الفاظ ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ بیانات چلتے رہیں گے، یہ مرد حضرات باہر اسی طرح کے الفاظ ادا کرتے رہیں گے، بات کچھ ہونے والے نہیں. آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دو. دیکھیے آج ہر عورت کی، بالخصوص ہر ساس کی خواہش کیا ہے؟
آنے والی بہو میری خدمت کرنا، آنے والی بہو میرا احترام کرنا، آنے والی بہو میری عزت کرنا، ہر ساس کی یہی خواہش ہے نا. اب آپ ذرا ایمانداری سے سوچو، وہ بہو کیسے خدمت کرے گی ساس کی، وہ بہو کیسے عزت کرے گی ساس کی، جس بہو کے دل میں درد بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹے سے نکاح کرنے کے لیے اس نے کتنے نزاکتیں کیے تھے، ساس ہونے کا پاور استعمال کر کے میرے والدین کو کتنا زیر بار کر دیا تھا انہوں نے. وہ سارے کی سارے چیزیں یاد رکھتی ہے، شادی کے وقت کی ساری تکلیفیں یاد رکھتی ہے. بدلہ کہاں لے گی؟ شادی کے بعد بدلہ لے گی. اسی لیے آج جو ساس یہ چاہتی ہے کہ آنے والی بہو میری خدمت کرنا، آنے والی بہو میرا احترام کرنا، میری عزت کرنا، تو پھر اس ساس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہو کو زیرو وجہ پر لے کر آئے. تو یقین مانو وہ زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھے گی آپ کے اوپر. تو اسی لیے میری بہنوں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرو. آپ لوگ اگر یہاں سے فیصلہ لے کر اٹھے کہ میری گھر کی شادی بالکل سادگی کے ساتھ سنت پر ہونا ہے، تو پھر یقین مانو مرد چاہے یا نہ چاہے گھر کی شادی سنت پر ہو کر رہے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.